السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں وہ اہل سنت کا ایک سرمایہ ہیں اور ختم نبوت سے لے کے بہت سے جو مسائل جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں ان پہ وہ کام ان کا زور و شور سے چل رہا ہے. میری مراد مفتی نوید عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں قبلہ؟ اللہ کا کرم. آج کل تو بڑا مصروف چل رہے ہیں. بس شاہ جی آپ دیکھتے ہیں، بس جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی صاحب، آپ سے میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا، یہ عباسی جو آپ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے یہ کوئی سلسلہ ہے، نسبت ہے، کیا ہے یہ؟ ہاں، یہ ویسے پوڈ کاسٹ میں کسی نے پہلی دفعہ پوچھا ہے، چینل وغیرہ پہ بات ہوئی ہے. اچھا. تو یہ جو عباسی ہے یہ بنیادی طور پر ہمارا نسب ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، اچھا. سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب. ایک تو لوگ حضرت عباس علمدار کا نام زیادہ لیا جاتا ہے نا، تو شاید ان کی اولاد ہمیں سمجھتے ہیں، یا وہ نسبت وہ نہیں ہے. تو حضرت عباس بن عبد المطلب یہ حضور کے چچا تھے، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس. جی. پھر ان کی آگے اولاد ہوئی، تو بعد ازاں ان لوگوں نے حکومت بھی کی. پہلے تو خلفائے راشدین تھے، خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ، اور بنو امیہ کے بعد پھر بنو عباس کی حکومت آئی. تو بنو عباس میں جو پہلا بادشاہ گزرا وہ الصفاق، جعفر المنصور اور یہ لوگ تھے. اچھے لوگ بھی تھے، اور انہوں نے بنیادی طور پر تو جو ابو مسلم خراسانی اور دیگر کی جو تحریکات تھی اس کے نتیجے میں یہ حکومت حاصل کی کہ ہم اہل بیت نبوت کا بدلہ لے رہے ہیں. اور بنو امیہ سے اسی بنیاد پر حکومت انہوں نے لی، لیکن بعد ازاں اہل بیت کے ساتھ ان کا رویہ کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں تھا. بالکل. میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا آپ کا خاندان ہے تو اس لیے نہیں، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے، جہاں حکومتوں میں یہ سب اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. بنو عباس کے زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت جیل میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ حضرت امام زید بن علی کے ساتھ تھے. تو حضرت امام زید تو خیر بنو امیہ کے دور میں ان کا معاملہ ہو گیا تھا شہادت کا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بعد میں بنو عباس کے زمانے میں سختیوں کا سامنا کیا، حکومتی عہدہ کوئی قبول نہیں کیا. تو اس بنیاد پر آپ کو روایات بتاتی ہیں زیر دیا گیا. لیکن جو سادات کرام تھے، ظاہر ہے مظلوم وہ تصور کیے جاتے تھے کربلا کے واقعے کے بعد سے. پھر امام زید کے ساتھ جو کچھ ہوا اور یہ ساری چیزیں پیش نظر تھی، تو اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک عقیدت اور محبت تھی. تو بنو عباس اپنے آپ کو، ظاہر ہے یہ بھی حضور کے چچا کی اولاد ہیں، تو وہ ایک جو کزن کی رنجش ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ قریب کا دور ہے. تو اس دور میں جو زیادتیاں حکومت کے حوالے سے انہوں نے کی تو وہ تاریخ کا حصہ ہے. اس کو اگر میں کہوں کہ جی میرے بڑے تھے یا انہوں نے نہیں کی، تو یہ تو تاریخ کو جھٹلانے کے مترادف ہوگا. یہ ہوا ہے، لیکن بنو عباس نے اچھے کام بھی کیے ہیں، اور اقتدار کو دوام ان کا ملا ہے. اسلام کی خدمت بھی انہوں نے کی ہے. آپ اس میں ہارون الرشید کو دیکھ سکتے ہیں. ایسے لوگ بعد میں المعتصم باللہ وغیرہ جیسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کا میں انکار کبھی کہیں پہ بھی نہیں کرتا. یہ تخت جو ایک چیز ہے نا، یہ بھائی بھائی کو لڑوا دیتی ہے. تو کزنس یہ تو مغلوں میں بھی ہوا، یہ ہوا خود بنو عباس کے لوگ آپس میں لڑے، تو یہ ہوتا رہتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اہل بیت نبوت جو ہے وہ ہم یہ بات بڑے واضح طور پر کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت جو قرابت دار ہیں ان میں ٹھیک ہے بنو عباس بھی ہیں، دیگر بنو ہاشم کے لوگ بھی ہیں، لیکن اصلاً جو لوگ ہیں بنیادی طور پر وہ جن کو نبی علیہ السلام نے خود چادر کے نیچے لیا، ان کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور یہ بات میں شاہ جی کہتا رہتا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں بھی کسی ٹی وی چینل پہ بات ہو رہی تھی کہ جی حضرت عباس نے جو ہے نا وہ فتح مکہ جب ہو رہا تھا تو اسلام قبول کیا، یہ ابھی فتح مکہ کے دنوں میں. تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں. حضرت عباس نے بہت پہلے اسلام قبول کیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ ہر لمحہ ساتھ رہے. جب وہ عکاظ کے میلے میں جاتے تھے، جب یہ بیت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ ہوئی اور مدینے والوں سے جو معاہدہ ہوا وہ حضرت عباس نے لکھا ہے. تو وہ نبی علیہ السلام نے خود ان کو مدینے میں روک کے رکھا، کہ مکے میں روک کے رکھا کہ تم مکے والوں کی اطلاع دیتے رہو. تو انہوں نے وہ کام کیا خفیہ طریقے سے، ان کو اپنے اسلام کے اعلان کرنے کا موقع مل گیا. لیکن حضرت عباس سے ایک اور بڑی شخصیت تھے جن سے حضور علیہ السلام بڑی بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کا نام تھا جناب حضرت ابو طالب.
وہ بھی مسلمان تھے, انہوں نے اظہار نہیں کیا لوگوں کے سامنے کیونکہ ان کو اظہار کا موقع نہیں ملا. تو یہ بات ہم بمانگ دول کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کو حضرت عباس سے زیادہ محبت حضرت ابو طالب سے تھی. کیوں نہ ہو کہ ابو طالب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی کفالت کرنے والے ہیں. واہ. تو میرے علم میں اضافہ فرمائے گا, جو ابن عباس تھے وہ حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے؟ جی, جو جنہیں ابن عباس کہا جاتا ہے, جو مشہور ہیں, نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں جی جی اور صحابی ہیں. وہ ان کا نام ہے عبداللہ, ان کے والد کا نام ہے عباس. رئیس المفسرین ہے, لیکن یہ رئیس المفسرین, راس المفسرین ان کا ہونا, یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی انہوں نے علم کی خیرات پائی, اور حضور کے وصال کے بعد انہوں نے علوم حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ جو باب مدینۃ العلم ہے ان سے سیکھے. واہ. یہ کزنس تھے آپس میں یہ بھی؟ جی جی. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی آپ نے ذکر کیا امام ابو حنیفہ کہ وہ حضرت زید کی تقلید میں تھے یا حضرت زید کے ساتھ ہو گئے تھے؟ دیکھیے, حضرت زید جو ہے وہ مرشد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ تھے. یعنی جو پیری مریدی کا تصور ہمارے یہاں ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید آج 14ویں صدی میں کوئی چیز ہے یا یہ عجمی چیز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام زید کے مرید تھے, اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل تھے, اور ان کی مدد اور معاونت کیا کرتے تھے. یہ تاریخی حقیقتیں, ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن آپ فیضیاب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہوئے؟ جی, امام جعفر صادق علیہ السلام, حضرت امام باقر, صرف یہ 2-3 نام نہیں ہیں, 9 ائمہ اہل بیت ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استفادہ کیا ہے, جن کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے. 9 ائمہ اہل بیت ہیں جن سے آپ نے درس لیا ہے, اس لیے ہی تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اور آپ کی جو فقہ ہے, بنیادی طور پر آپ کی جو روایات ہیں وہ اہل بیت کے حوالے سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہیں. تو آپ کا وہ مشہور فرمان بھی لوگوں نے سن رکھا ہے, لولا السنتان لعلک النعمان, کہ اگر 2 سال میں وہاں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ اہل بیت نبوت, چونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے پاس علم, معرفت, نبی علیہ السلام خود فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت. ان دونوں کو پکڑ کے رکھو. یا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میرے صحابہ. ہم سب صحابہ کی عزتوں کو سلام کرتے ہیں, صحابہ ہدایت کے مینار ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ صحابہ کرام کا دور ختم ہو جائے گا. آپ کے علم میں ہوگا کہ آخری صحابی حضرت عامر بن واصلہ, ان کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں. تو 110 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اب صحابہ کرام اگر حضور یہ فرماتے کہ میں صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو صحابہ کا دور تو ختم ہو گیا, صحابی دنیا میں کوئی باقی نہ رہے. تو اہل بیت وہ ہیں جو صبح قیامت تک رہیں گے. آخری زمانے میں بھی امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں ان 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان سے تمسک رکھو. تو وہ اہل بیت اطہار کے جو افراد ہیں نا, ہر زمانے میں آپ کو ایسے بڑے لوگ ملیں گے نبی علیہ السلام کی اولاد میں, جو علم کے ساتھ, جو قرآن کے ساتھ ہر دور میں آپ کو وابستہ نظر آئیں گے. آج بھی ہیں, پہلے دور میں بھی تھے, ہر دور میں, اور آنے والے دور میں بھی رہیں گے. میں نے ابھی ماشاءاللہ نوٹ کیا کہ آپ بھی علیہ السلام کے قائل ہیں, لیکن آج کل یہ فتنہ بہت چل رہا ہے کہ نہیں رحمۃ اللہ علیہ کا ہو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو, شیعہ کہتے ہیں علیہ السلام. شاہ جی, یہ تو مطلب بالکل ایسی بات ہے کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. اس لیے کہ علیہ السلام یہ دعائیہ جملہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو یہ فتویٰ دیتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے نا ہمارے طبقے میں, یا جو بھی علماء ہیں کہ جی علیہ السلام غیر نبی کے ساتھ نہ کہو, وہ بھی حضرت مریم کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آئیں گے, حضرت خضر کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آئیں گے. حالانکہ حضرت خضر کے حوالے سے 2 قول ہیں, بعضوں نے کہا وہ نبی ہیں, بعضوں نے کہا نبی نہیں ہے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, لیکن عورت تو کوئی کبھی نبیہ نہیں ہوئی نا. تو حضرت مریم, حضرت آسیہ, حضرت حوا, ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں تو سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, زکیہ, مزکیہ, مومنہ, مہیمنہ, حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا
کثیرن کثیرہ ان کے نام کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے یا حضرات اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کسی کو پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو صحیح بخاری ہے آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو آج بھی متن میں اہل بیت کے ناموں کے ساتھ آپ کو علیہ السلام ملے گا. بخاری کے متن میں جو لوگ بخاری صبح و شام کرتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ بخاری کا متن علیہ السلام کہہ رہا ہوتا ہے اور ترجمہ کرنے والا رضی اللہ عنہ لکھتا ہے یا رضی اللہ عنہ لکھتا ہے. تو یہ ایسی ڈنڈی بھی نہیں مارنی چاہیے، جو وہاں لکھا ہوا ہے ترجمہ اسی کا کرنا چاہیے. تو یہ تو آپ بالکل اپنے دوست والی باتیں کر رہے ہیں، جو جن سے آپ ملنے کے لیے جہلم گئے تھے وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بیٹھنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ کافی ساری چیزیں سملر ہیں. نہیں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شاہ جی ضروری نہیں کہ جو آدمی کسی ایک مسئلے میں اتفاق ہو تو باقی مسائل میں بھی ہوگا. ہمارا جو معاملہ ہے اہل بیت کے حوالے سے، ہم کسی کی ایما پر نہ محبت کرتے ہیں اور نہ کسی کی ایما پر کسی کو چھوڑتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کو لے کر چلتے ہیں، کیونکہ دونوں کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے. تو ہمارا معیار یا تو اہل بیت ہیں یا صحابہ ہیں، اور ہم اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اس لیے کہ جن لوگوں نے صحابہ کو بڑھا کے یہاں کیا، اہل بیت کو گرایا، وہ بھی تباہ ہو گئے، اور جنہوں نے صحابہ کو گرایا اہل بیت کو بڑھا دیا وہ بھی تباہ ہو گئے. ہم اس میں توازن کے قائل ہیں کہ صحابہ یہ حضور علیہ السلام کے در کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور اہل بیت اطہار یہ نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں. ہر آدمی کو اپنے گھر والے اچھے لگتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کے متعلق کہتے ہیں کہ علی میری جان ہے، علی میرا نفس ہے، علی میری روح ہے. اور حسنین کریمین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، اور اس طرح کی بے شمار روایات آپ کو ملیں گی. تو اس بنیاد پر ہم اہل بیت اطہار سے جو محبت کرتے ہیں، اس محبت کا تقاضا ہم سے رب نے کیا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک طرف کہوں کہ امام حسن علیہ السلام اور دوسرے دن میں یہ کہوں کہ حسن شے ہی کچھ نہیں. تو یہ پھر توہین ہے، یہ ان کی محبت نہیں ہے. تو وہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کے بیانات آپ کو ملیں گے کہ وہ حضرت مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی ہلکے جملے کہہ چکے ہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بھی. تو ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہم ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جو زبان یہ کہے کہ حسن شے ہی کچھ نہیں، اس زبان کو کاٹ دینا چاہیے. حسن ہی تو اصل میں اللہ کے رسول کو محبوب ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ وہ پسندیدہ لوگ ہیں جن کو خالق کائنات مالک ارض و سما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا فرما کر مرکز محبت بنا دیا ہے. واہ واہ واہ. کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں بس ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا. اب آپ کو شاید علم میں ہو، توازن پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت میں ہم توازن رکھتے ہیں. ایک ہیں ہمارے جاننے والے، آپ بھی شاید ان سے واقف ہوں، وہ پھر اتنا توازن کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان کہو، مولا علی نہ کہو صرف. لیکن مولا تو ہم مولا علی کو اس لیے کہتے ہیں کہ من کن تو مولا فازن علی المولا. دیکھیے یہی میں اس توازن ہی کی بات کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو مقام دیا ہے، آپ کو اس کو تسلیم کرنے میں عار و حرج کیا ہے؟ دیکھیے مولا ابو بکر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مولا کہا ہے اور جس انداز میں کہا ہے وہ علی ہی ہیں. اس حقیقت کو مانو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر تمام صحابہ کو جمع کر کے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر کے یہ پیغام دیا کہ من کن تو مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ جن کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں ان کو مولا کہو، ہمیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو آج سے میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہا ہے. تو ہم ان کو مولا کہنے میں بالکل آزاد ہیں اور کہتے ہیں مولا.
اور اسی معنی میں کہتے ہیں جس معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولا کہا ہے. تو اس لیے یہ بحث کی بات ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کی عظمتیں کیا کم ہیں؟ یہ ہمارے یہاں یہی عدم توازن ہے کہ ہم وہ بات مولا کائنات کے لیے کوئی ہوگی، جی آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. میرا شاہ جی ایک مزاج ہے، ہم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے ان کی ذات میں فنا ہو کے کرتے ہیں کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ شاید ہم کسی اور کا ذکر نہیں کرتے. بھائی جب دن ان کا ہوتا ہے، جب موقع ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو پھر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں. جب حضرت عمر کا دن ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے، جب حضرت عثمان کا ہے تو ان کا ہوتا ہے، اور جب حضرت مولا کا ذکر ہوتا ہے تو پھر مولا کا ذکر ہوتا ہے. تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں توازن ہے، عدم اس میں نہیں ہے. توازن میں یہ جو عدم توازن والی باتیں ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ جی مولا نہ کہو، نہ حضرت علی کو جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا بھائی نہ کہو. بھائی کیوں نہ کہیں؟ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا. اور پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں، اور بھی صحابہ کو اپنا بھائی کہا ہے. کئی روایات بتاتی ہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کے متعلق کہا تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، لیکن کسی صحابی نے حضور کو بھائی نہیں کہا. یہ واحد علی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا بھائی بھی کہا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس کو لکھا ہے، بلکہ وہ اشعار جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جواباً لکھے تھے کہ شان میری سننی ہے تو سنو میں کون ہوں، محمد النبی اخی وسیری و حمزۃ السید الشہداء و عمی. تو حضرت مولا کائنات تو خود کہہ رہے ہیں محمد النبی اخی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں وہ میرے بھائی ہیں. تو یہ تو حضرت علی نے خود نبی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا ہے. اور پھر ہمارے ہاں جو آج کل تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلی ہو رہی ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ عربی میں جمعے کے دن آپ نے دیکھا ہوگا نا، علماء کرام ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اردو تقریر کے بعد ایک عربی خطبہ ہوتا ہے، جی تو اس میں جو اعلیٰ حضرت نے خطبہ لکھا ہے اس میں حضرت مولا کائنات کے حوالے سے لکھا اخی رسول زوج بطول. آج ان کو ان چیزوں کو کتابوں سے نکالا جا رہا ہے، لیکن آپ کتابوں سے نکالیں، آپ سب جگہوں سے مٹا دیں، آپ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. بے شک. واہ. توازن جو جن حضرت کا میں نے ذکر کیا شاید آپ کو سمجھ بھی آ چکا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہا تھا. ہم نام نہیں لیتے یہاں پہ. ان سے بہت سارے نعت خوانوں نے مجھے یہ چیز بتائی کہ جب آپ مولا علی کی منقبت پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں حضرت ابوبکر کی بھی منقبت پڑھی جائے. تو اتنا توازن صحیح ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ ہم میں سے کون آدمی انکار کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبت نہ پڑھیں. ایک اسٹیج پہ شاہ جی میں موجود تھا. سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، سوری لیکن جب حضرت ابوبکر کی منقبت پڑھی جاتی ہے تب تو نہیں کہا جاتا کہ میں وہی عرض کر رہا ہوں. ایک اسٹیج پہ میں موجود تھا تو ایک صاحب نے پہلے تو نعت خان نے کسی کا کلام پڑھا تو وہ کہنے لگے ان کو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا چاہیے. تو میں نے نعت خان سے کہا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو. تو وہ پڑھنے لگ گیا بیچارہ. تو لمحے بھر بعد انہوں نے منقبت پڑھی مولا کائنات کی. تو اب وہ صاحب کہنے لگے کہ جناب انہوں نے منقبت پڑھی ہے تو اب یہ منقبت جو ہے نا فلاں صحابی کی بھی پڑھیں، فلاں صحابی کی بھی پڑھیں. تو میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا آپ نے کہا اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھتے تو میں نے پڑھوایا ہے. اب وہ منقبت فلاں صحابی کی جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے وہ دو اس نعت خان سے میں پڑھواؤں گا. تو اعلیٰ حضرت نے تو لکھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے جن کی مستقل مناقب لکھی ہیں وہ آپ کو حضرت مولا نظر آئیں گے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت سیدہ زہرا، ان کی مناقب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں. باقی رہ گیا مسئلہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، کوئی اہل سنت کے لانے والا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ان سے دور رہ سکتا ہے؟ ہم جب ان کے ایام آتے ہیں تو ان کی منقبت پڑھتے ہیں اور ان کی منقبت پڑھ کے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں. ہمیں ایمان میں تازگی اور حرارت محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم دوسرے لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یوم علی آئے تو کم از کم اس دن آپ ذکر علی خلوص سے کر لیا کریں. یہ مقابلے والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جناب حضرت علی کا ذکر ہو تو ساتھ میں حضرت ابوبکر کو. کیوں بھائی؟ بالکل. یہ مقابلہ کہاں سے ہوا کہاں ہے؟ ہم مقابلہ کروانے والے ہیں ہی نہیں، اور نہ ہمیں مقابلے کروانے، نہ ہمیں کشتی کروانی ہے، نہ ہمیں لڑوانا ہے.
حضور نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا کہ ابو بکر جو ہے نا وہ اس کی نیکیاں بہت بلند ہیں، تو ہمیں وہ ماننا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ فرمایا کہ اس کے مال نے مجھے وہ نفع دیا ہے کہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا، اور احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ یعنی ابو بکر کے جو احسانات اسلام پر ہیں ان کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق ہے۔ حضرت عمر کے متعلق فرامین موجود ہیں۔ تو وہ دل جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا دیگر صحابہ کی کا بغض ہو، ہم اس پر ہزار لعنت کرتے ہیں، لیکن جس دل میں بغض علی ہو اس پر ہم کروڑ لعنت کرتے ہیں۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب ابو بکر اور عمر وہ تو یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے۔ یعنی جو حضرت علی کے خصائص ہیں نا شاہ جی، خاصہ وہ چیز ہوتی ہے جو جس میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ حضرت علی کے جو خاصے ہیں نا ان کو تسلیم کیے بغیر کسی کو چارہ نہیں۔ سب سے زیادہ روایات جو صحابہ کرام جن کا لوگ مقابلہ کرواتے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ روایات جو صحیح الاسناد کتابوں میں آئی ہیں وہ حضرت علی کی شان میں زیادہ ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی تنقیص یا توہین کریں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ افضلیت جو ہے نا وہ افضلیت مطلقہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، لیکن افضلیت من کل الوجوہ یہ ناسبیوں کا نظریہ ہے۔ حضرت علی کے کسی خاصے کو آپ نہ مانیں، ہم مولا کہیں آپ کہیں کہ جی وہ مولا نہیں ہے، اس حدیث پر بھی جو متواتر حدیث ہے اس پر بھی آپ جو ہے نا وہ صاف کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آپ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ پر بھی جو ہے نا وہ کلام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ بے منزلت ہارون من موسیٰ اس پر بھی آپ جو ہے نا وہ کلام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو یہ نہیں چلے گا۔ بنیادی طور پر ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کا ایک دائرہ ہے حضرت مولا کے جو فضائل ہیں، یعنی وہ نبی علیہ السلام کے داماد ہیں اور اس بیٹی کے شوہر ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، جسم کا حصہ قرار دیا۔ یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا۔ بالکل۔ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، یہ علی کے متعلق کہا۔ بھائی دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا ہے، تو جو علی کی فضیلتیں ان کو مانے۔ خیبر کی جو فتح کا واقعہ ہے وہ حضرت مولا کائنات کا ہے، تو اس کو ماننے میں حرج کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے خود ان کو جھنڈا دیا اور کہا کہ کل اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا جس سے اللہ پیار کرتا ہوگا، رسول پیار کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ صبح و دم جھنڈا حضرت علی کو ملا اور حضرت علی نے وہاں جا کے خیبر کو جو ہے نا وہ اکھاڑ پھینکا۔ آج دیکھیے ناسبیت کس کا نام ہے؟ یہ بغض علی، اور بغض علی کس سے کہ آدمی حضرت علی کو معاذ اللہ گالی دے تبھی بغض ظاہر ہوگا۔ بغض کے ساتھ کوئی خاص قسم کے اسپیشل سینگ نہیں لگے ہوتے، بغض آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے جا کے ویڈیو بنائی اور ایک دروازہ دکھایا خیبر میں، پڑا ہوا دروازہ ہے چھوٹا سا، جی یہ علی نے اٹھایا، یہ چھوٹا، یہ بغض ہے۔ اور بھائی وہ یہودی کوئی پاگل تھے کہ جن کا قلعہ تھا، قلعے کا دروازہ کتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی قلعے کا دروازہ، قلعے کا مطلب کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں؟ تاکہ دشمن جب حملہ کرے تو ہم دشمن کے حملے سے بچیں۔ وہ اگر پتھر مارے تو دروازہ پتھر سے نہ ٹوٹے، وہ من جبیک سے کوئی پتھر مارے، یعنی وہ ایک پتھر پھینکنے کا آلہ تھا، یا 20-25 آدمی مل کر حملہ آور ہوں تو ہمارا دروازہ گرے نا، تو وہ ہوتا ہے دروازہ۔ اس دروازے کو علی نے اٹھا لیا، تو اب یہ بغض ہے کہ آپ کوئی چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ دکھائیں۔ او بھائی آپ کو کیا معلوم کہ وہ کون سا دروازہ تھا؟ وہ قلعے کا دروازہ تھا۔ مانو یہ روایات میں آیا ہے کہ 8 صحابہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو ہم 8 لوگ اس کو اٹھا نہیں سکے، تو علی نے اس کو تو اپنی زرہ بنا لیا تھا، ڈھال بنا لیا تھا، سوری، تو وہ ان کے حملے کو روکتے بھی تھے، دوسرے ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے تھے۔ یہ علی کا خاصہ ہے، اس کو ماننے میں پیٹ میں مروڑ کیوں پڑتے ہیں؟ مانو یہ مروڑ شاید ہمیں ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان کا ویسٹرن سوسائٹی میں ایک میوزیم ہے ریپلیز، وہ اپنے دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کے پہ ڈاکومنٹیشن ان کے پاس ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی اس میں میوزیم کی ہسٹری میں کہ مولا علی نے 900 کلو کا یہ دروازہ اکیلے اٹھا لیا تھا۔ وہ مان رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، آپ سے نہیں مانا جا رہا۔ مسئلہ سارا یہی ہے بنیادی طور پر۔ دیکھیے وہ بھی مانیں گے، روایات ہمیں بتاتی ہیں، تو میں نے آپ کو کہا نا کہ بغض کی کوئی اسپیشل نشانی نہیں ہوتی۔ ایک طرف یہ کہیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ساتھ میں پھر تبرہ بھی کریں گے. بے شک. تو حضرت علی کی ذات وہ ہے. یاد رکھیے شاہ جی، آپ نے چونکہ حضرت مولا پہ کلام شروع کر دیا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ذات علی وہ ذات ہے کہ جس سے محبت یہ ایمان ہے اور جس سے بغض یہ نفاق ہے. اور کل ہی پرسوں یہ ایک روایت نئی بالکل شاید اس سے پہلے میڈیا پر نہ آئی ہو، تو وہ روایت جو ہے نا وہ حسن لغیری ہی ہے حدیث. وہ یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض رکھنے والا اصلاً یہودی ہوگا. تو بنیادی طور پر یہ یہودیوں کی جو سازش ہے نا کہ قبیلہ بنو قریظہ میں حضرت مولا نے ان کو مارا، خیبر میں مولا نے مارا، تو حضرت مولا کائنات کی مار نے ان کے دلوں میں علی کا بغض اس قدر ڈالا ہے کہ وہ بغض آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں میں منتقل کرتے رہتے ہیں. اور وہ مسلمان جو اصلاً ٹھیک نہیں ہوتے وہ بغض علی کو قبول کرتے رہتے ہیں، اور جن کے دلوں میں حب رسول ہوتی ہے وہ حب علی کو قبول کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ المیہ ہو گیا ہے. میں نے ایک کلپ دیکھی، اس میں وہ شیعہ ایک وہ تھے، نوحہ لگا ہوا تھا. اب وہ چلو بھائی وہ تبرہ بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے. آپ اہل سنت ہو کے اس کے رپلائی میں آپ مولا علی پہ تبرہ بھیج رہے ہو. یہی تو زیادتی ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو کوئی آدمی محبت کا دعویٰ کرے. یہاں یہ بھی میں بتا دوں، حضور نے فرمایا 2 گروہ علی کی وجہ سے یا علی کے حوالے سے تباہ ہوں گے. کون سے؟ ایک جو حد سے بڑھ کر علی سے محبت کرے گا، اور ایک جو بغض رکھے گا. یعنی حد سے بڑھ کے محبت کیا کرنا ہے؟ علی کا وہ مقام ہے کہ جو معاذ اللہ خدا کا بھی نہیں، استغفر اللہ. یعنی وہاں یہ اس ملک میں پائے جاتے ہیں نصیری اور اس طرح کے لوگ، تو یہ پھر صحابہ کو بھی جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے ہیں. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب اس وقت میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں. تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نبی علیہ السلام کی عظمت کو سلام. لیکن ہمیں بچپن میں گھر میں ماں یہ عقیدہ پڑھاتی ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی. ہم نے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، کسی ایک رسول پر نہیں. تو اس وقت ویسٹ کی دنیا میں، فرانس وغیرہ میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، توہین کی جاتی ہے. تو کیا جواب میں ہم حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت ہارون کی، ان کی توہین کریں؟ کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے؟ مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ توہین اس نے کی ہے، آج کے اس دور کے عیسائی یہودی نے، یہ قابل مذمت ہے. اس کے خلاف ہم عالم جہاد بلند کریں گے. حضرت عیسیٰ کو ہم نبی اور رسول مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے. تو ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ کوئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر پر تبرہ بیچتا ہے، ہم اس سے لا تعلق ہیں. وہ آدمی لانتی ہے، وہ بدبخت ہے، لیکن اس سے بڑا لانتی وہ ہوگا جو جواب میں حضرت علی پر تبرہ بھیجے. یعنی ہمت نہیں ہے اس کو کچھ کہنے کی، تو مولا پر تبرہ شروع کر دیتے ہو. اس میں حضرت علی کا قصور کیا ہے؟ تو یہ انداز میرے خیال میں ہمارے سامعین اس بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ انبیاء ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. ہم کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول کسی بھی طور پر نہیں آ سکتا. اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے حوالے سے اگر ان کے ماننے والے، ان کے نام لیوا میرے اور آپ کے نبی کی توہین بھی کریں تو ہم ان انبیاء، جن انبیاء کا وہ نام لیتے ہیں، آج کے اس دور میں ان انبیاء کی توہین نہیں کر سکتے. اگر ہم کریں گے تو دائرہ اسلام سے گئے. بے شک. اب مجھے جگہ یاد نہیں آ رہی، شاید ناروے تھا یا سویڈن تھا، تو ادھر قرآن جلایا گیا. تو اس کے بدلے میں ایک بندے نے پرمٹ لیا کہ وہ بائبل اور تورا جلائے گا. مسلمان تھا. اب بائبل اور تورا پہ ہمارا یہ یقین ہے کہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. لیکن اس بندے نے نہیں جلائی. اس نے کہا کہ مجھے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ میں کسی اور مذہب کی بے حرمتی نہ کروں اس طرح. وہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے نا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم کے الفاظ قرآن کے ہیں کہ تم سب نہ کرو. سب کا مطلب ہوتا ہے گالی نہ دو. کس کو؟ وہ جو اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہیں نا، یعنی دوسرے کے جھوٹے خدا کو. سادہ سا ترجمہ کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، وہ بدلے میں تمہارے سچے رب پر تبرہ کرے گا. تو اس لیے جو لوگ ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی میں حضرات صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، ان پر تبرہ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ حب علی کی بات کریں. میں ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں. ان مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھیے بائبل ہو یا کوئی بھی کتاب ہو،
جو اسلام سے قبل کی آسمانی کتابیں ہیں. ہمیں معلوم ہے وہ تورات ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو، وہ عہد نامہ عتیق ہو، یا پھر وہ اس کے علاوہ برناباس پر نازل ہونے والی آوستہ ہو، یا ہندوؤں کی قرآن ہو، علی ھذا القیاس جتنی بھی کتابیں ہیں، ہم ان کتابوں کے تمام ٹیکسٹ کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے. اس کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے کہ ان کتابوں کو بھی آپ نے عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. بالکل. اب آپ کا تو شاید اتفاق نہ ہو، لیکن کامنٹس میں جب آپ جاتے ہیں نا، انڈیا پاکستان کی کوئی چیز اگر ہو، میچ ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں ہمارے مسلمان بھائی شروع ہو جاتے ہیں ان کو بلا وجہ ان کے بھگوانوں کو گالیاں دینا، اور ان کی جو بھی ان کی حرکت ہے ان کو گالیاں، اس کو ہائی لائٹ کرنا کہ تم تو یہ کرتے ہو، تم تو وہ کرتے ہو. اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتے ہیں. نہیں، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میں نے ابھی قرآن کی آیت پیش کی، یہ قرآن کے خلاف ہے کہ آپ کسی کے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ جس کو پوج رہے ہیں وہ تو مورتی ہاتھ سے بنائی گئی ہے، لیکن ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو گالی دیں، بلکہ منع کیا گیا. حکم یہ ہے کہ ہم اس کو گالی نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہی ہوگا جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ بدلے میں وہ پھر ہمارے سچے رب کو، سچے رسول کو برا کہیں گے. تو معاشرے کو امن اور سلامتی کی طرف لے جانے کا جو واحد حل اور راستہ ہے وہ یہ ہے شاہ جی کہ ہم اپنے مذہب، اپنے دین کو چھوڑے نہیں، اور دوسروں کو ہم تعلیم دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں گالم گلوچ سے پاک. کیونکہ قرآن نے کہا ادو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ہمارا جو انداز تبلیغ ہونا چاہیے وہ حکمت پر مبنی اور ایسے مواعظ حسنہ پر مبنی ہو کہ جس میں لعن طعن نہ ہو، جس میں تبرہ نہ ہو، جس میں محبت کی آمیزش ہو اور الفت کا پیغام ہو، جو زبان سے نکل کر دوسرے کے کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اترے، اور وہ اسلام کو برا نہیں بلکہ امن و سلامتی کا دین سمجھ کر قبول کرے. واہ واہ. اب ہم واپس آتے ہیں ہماری گفتگو میں. آپ نے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا. اس سے پہلے آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے تو حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ لوگ حضرت ابو طالب کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی پیروی کر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ شاہ جی، آپ چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. جی دیکھیے، گزارش یہ ہے، یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا. ہمارے ہاں جو متون ہیں کتب احادیث میں، ہم کفر اور اسلام کی بات میں عدم ایمان کی بات کیا کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے ائمہ نے حضرت ابو طالب کے عدم ایمان کی بات کی. وہ کس بنیاد پر کی؟ کہ آپ کو کسی کے بھی ظاہری اسلام کے لیے اس کا ظاہری ثبوت چاہیے ہوتا ہے. تو مکی دور میں نے پہلے کہا کہ حضرت ابو طالب نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا مسلمانوں کی سلامتی کے لیے، چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے وہ بطور ڈھال تھے، وہ حضور علیہ السلام کے نگہبان تھے. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جگہ دی. جس جگہ کو اللہ نے اپنی جگہ کہا وہ حضرت ابو طالب کا گھر ہے جہاں حضور علیہ السلام رہے. تو چونکہ حضرت ابو طالب نے مکہ میں رہنا تھا، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایمان اور اسلام چھپا کے رکھا، جیسا کہ حضرت عباس نے بھی چھپا کے رکھا ہوا تھا. لیکن حضرت عباس کو موقع ملا، حضرت ابو طالب کو موقع نہ ملا، وہ دنیا سے چلے گئے. تو روایات میں پھر یہ آیا کہ جی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ بھی اخبار احاد ہیں، لیکن وہ کتب میں موجود ہیں. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس حوالے سے رسالہ لکھا ہے وہ یقیناً عدم ایمان پر ہے، لیکن وہ عدم ایمان پر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو الفت و محبت ابو طالب کی چاشنی نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں ہم ان کا نام بے ادبی سے نہیں لے سکتے، ہم ان کا نام احترام کے ساتھ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرنے والے ہیں. تو یہ اعلیٰ، اور یہ علماء میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. دیکھیے اہل سنت و جماعت میں اس وقت یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اختلافی مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے تو بھی ٹھیک ہے، قبول کر کے بھی سننی ہے اور قبول نہ کر کے بھی سننی ہے. یہ ہوتا ہے اختلافی مسئلہ. تو ہمارے ناظرین زیادہ بھاری گفتگو شاید برداشت نہ کر پائیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کیا، لیکن آج اعلیٰ حضرت کا نام لے کر جو بدبخت، جو ملعون حضرت ابو طالب پر تبرہ کرے اور کافر کافر کے نعرے لگائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدبخت ہے، وہ رسول اللہ کو ایذا دے رہا ہے. آپ عدم ایمان کا قول ضرور کریں روایات کو پیش نظر رکھ کر، لیکن آپ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ آپ حضرت ابو طالب کو گالی دیں. آپ ہوتے کون ہیں
کیونکہ یہاں تو صرف اعلیٰ حضرت نہیں، علماء دیوبند بھی جب نام لکھتے ہیں تو حضرت ابو طالب کہہ کر لکھتے ہیں، اور وہ ان کا اکرام کر کے لکھتے ہیں، وہ ان کا احترام کر کے لکھتے ہیں. اور باقی جو ہمارے پاس دلیل ہے ایمان یا عدم ایمان کی، اس پر بات ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف ایک ظلم اور ہوتا ہے، جہاں میں نے یہ کہا کہ وہ لوگ بدبخت ہیں، دوسری طرف ایک بدبخت طبقہ اور ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہ مانے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. تو آپ نے پوری امت کے ان علماء کو، ان بڑی بڑی شخصیات کو اٹھا کے کفر کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. یہ علمی دنیا ہے صاحب، علمی دنیا میں دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے. آپ نبی علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے دیکھیے، 1000 سال تک ساری امت کی اکثریت ان کے لیے قول کفر کرتی رہی ہے. اب دنیا میں اجماع امت ہو چکا ہے، چند سلفیوں کے علاوہ پوری امت نبی علیہ السلام کے والدین کو مسلمان مانتی ہے. شاہ جی، آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو اب اختلافی ہے نا، اگلے 20 سال کے اندر یا 25 سال کے اندر حضرت ابو طالب کے ایمان پر، ان کے اسلام پر اجماع ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بڑی بات کر دی، کیونکہ ہم نے خود اسلامیہ میں پڑھا ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں. اب کتابوں میں ابو طالب لکھا ہوا ہے صرف. یہ تو اصل میں دیکھیے لکھنے والوں کا وہ معاملہ ہے. حضرت ابو طالب کا نام جب بھی لیں نا، اگر آپ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، یعنی آپ ان بزرگوں کی بات کو قبول کرتے ہیں جنہوں نے عدم ایمان کا قول کیا. اور یہ دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے. اگر کسی کو دلیل ان کی مضبوط لگتی ہے کہ جناب حضرت ابو طالب کے عدم ایمان کے حوالے سے جو ہے، تو وہ بھی اگر نام لیں تو عزت سے لیں، حضرت ابو طالب کہہ کر یا جناب ابو طالب کہہ کر. اور جو ان کو مسلمان مانتے تو وہ صرف مسلمان نہیں مانتے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کو میں مسلمان مانتا ہوں، تو میں مسلمان مانتے ہوئے ان کو صحابی بھی مانتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر جب میں صحابی مانتا ہوں تو پھر ان کی صحابیت کا درجہ بھی میرے پیش نظر ہے کہ جن کی آغوش میں نبی علیہ السلام رہے، اور انہوں نے ہر لمحہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، اور جنہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رکھا. میں نے کسی جگہ پہ یہ بات کی تھی، آج پھر کر دیتا ہوں، کہ 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے حضرت ابو طالب نے. اگر معاملہ ایمان والا نہ ہوتا تو کون اتنی سختیاں برداشت کرتا ہے؟ ابو طالب نے وہ برداشت کی. تو حضرت ابو طالب ایک رات بھی نہیں سوئے، ہر رات جاگ کے گزاری ہے جناب حضرت ابو طالب نے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لٹاتے، اور پھر کبھی خطرہ گزرتا تو آ کے ان کے مخصوص خیمے پر دستک دے کے کہتے، بھتیجے محمد آپ یہاں سے اٹھیں، آپ ادھر لیٹیں. اس جگہ پر حضرت علی کو، حضرت عقیل کو، کسی کو لٹا دیتے. پوچھنے والوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن آ کے حملہ کرے گا، اس جگہ کا پتہ لگ گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جب وہ حملہ کرے تو حملے میں شہادت وہ محمد رسول اللہ کی نہ ہو، بلکہ کوئی نقصان پہنچے تو وہ علی کو پہنچے، میرا کوئی بیٹا شہید ہو جائے، میرے بھتیجے کو رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہ ہو. یہ ہیں ابو طالب، جو اپنے بچوں سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کو صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے بچوں کے آگے بیٹھ کے پہلے نبی علیہ السلام کے منہ میں لقمے ڈالتے. امت کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ولادت، وہ جو بکریاں چرانے والے لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ رہے، ان کے قصے اور قصیدے تو ہم پڑھیں، ہم سیدہ حلیمہ کی عظمتوں کو سلام کریں، جو نبی علیہ السلام کو 1 سال اپنے پاس رکھتی ہیں، 2 سال روایات یہ بتاتی ہیں، اور اس میں بھی حضور کا آنا جانا جو ہے نا، وہ واپسی بھی آتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے، واپس لے جایا جاتا ہے. ان کی عظمتوں کو کرنا چاہیے سلام. ہم وہ قوم ہیں، ہم تو وہ مسلمان ہیں جو نبی علیہ السلام کا نالین، جوتا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ تو پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، پاؤں کو کانٹے سے بچاتا ہے، وہ جسم نہیں ہوتا، وہ جسم کا حصہ نہیں ہوتا. تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، اور اس کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے. تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کا سائباں بن کر، نبی علیہ السلام کا نگہبان بن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکورٹی آفیسر بن کر وہ کام سر انجام دیا ہے کہ جو اس زمانے میں کوئی اور نہیں دے سکا. تو کم از کم حیا ہونی چاہیے کہ ابو طالب، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ ابو طالب محسن اسلام ہے. تو ان کے جو اسلام پر احسانات ہیں ہمیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بالکل. حضرت اہل سنت سے تعلق ہونے کی وجہ سے آپ سے میرا ایک سوال ہے. اہل سنت گھرانے سے میں بھی بلانگ کرتا ہوں، کہ جو صحابہ اکرام
جنہوں نے اہل بیت کے لیے قربانیاں دیں یا اہل بیت کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی، اہل سنت میں ان کی اس طرح سے تعظیم کیوں نہیں ہوتی؟ شاہ جی آپ نے کہا پہلے سنت گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ علامہ پیر سید ریاض الدین سہروردی صاحب کے پوتے ہیں جی، اور ہمارے عظیم ثنا خام بلکہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سید فصیح الدین سہروردی صاحب عام سنی لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ اہل سنت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل سنت کے لیے صبح و شام ماریں بھی کھائی ہیں اور اہل سنت کے جھنڈے کو بلند بھی کیا ہے، یا رسول اللہ کے جھنڈے کو وضاحت دینی پڑتی نا، ورنہ فتویٰ لگانے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے لوگوں کو. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ اہل سنت کے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اہل بیت نبوت کے ساتھ واقعتاً پہلے یہ وہ مسلک جو وہ بھی اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ناسبیت بہت زیادہ تھی. اب یہ ناسبیت کچھ ہمارے یہاں بہت آ گئی ہے. اچھا یہ دونوں طرف ہوتا ہے، جب معاملات میں جو ہے نا وہ توازن نہیں رہتا تو بگاڑ آتا ہے. کہیں جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں، پہلے میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہی لوگوں نے اٹھ کے نوحے شروع کر دی ہے، ہمارے ہی لوگوں نے جو ہے نا وہ صحابہ پر تبرہ بھی شروع کر دیا، تو بھائی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اہل سنت یہ کام نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے تو وہ صحابہ جو بڑے صحابہ ہیں ان کی ترانے نہیں پڑے جاتے، ان کی عظمتوں کے نعرے نہیں لگائے جاتے. یہ بھی اہل سنت کو جواب دہ ہونا پڑے گا، آج نہیں تو قیامت کے دن صحیح. حضرت عمار بن یاسر نے آپ کا کیا جو ہے نا وہ نقصان کیا کہ آپ ان کے تذکرے نہیں کرتے؟ عمار بن یاسر کون ہے؟ عمار بن یاسر وہ ہیں جن کی صحابیت پر قرآن گواہی دے رہا ہے. بے شک السابقون الاولون والسابقون الاولون میں اول ہیں. صاحب اس سارے لوگ جو ہے نا وہ سنی ہوتے ہیں، لیکن وہ سنی جو قربانی دیتا ہے نا ان کی سنیت اور ہے، اور جو سنی گھر میں بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے اس کی سنیت اور ہے. صحابہ سارے ہیں، لیکن سب سے پہلے صحابہ میں قربانی کس نے دی؟ عمار بن یاسر. حضرت عمار کی ماں کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا. تو صحابہ سب نے قربانیاں دی، سب ہمارے سروں کے تاج. لیکن عمار بن یاسر کے اوپر آگ جلا کے لٹایا جاتا تھا، اتنے مظالم کیے گئے. لیکن عمار اسلام اس کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے دل میں ایمان ہوتا ہے، لیکن عمار کی ہڈیوں کے اندر بھی ایمان داخل ہو چکا ہے. تو وہ عمار، اس کی عظمتوں کے ترانے ابو ذر غفاری ہیں، اس کے علاوہ دیگر وہ صحابہ ہیں، بلکہ بڑے بڑے صحابہ وہ آپ کو حضرت مولا کائنات کی طرف نظر آئیں گے. ان کی محبت ان کے دل میں جا گزی ہے. ان صحابہ کا تذکرہ واقعہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ان کے نام کے تذکرے بھی ہونے چاہیے، اور نسل نو کو بتانا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کو تم ہدایت کے ستارے کہتے ہو، وہ ہدایت کے یہ ستارے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو پہلے دن کے صحابہ ہیں. تو ان صحابہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق ان کی عظمتیں، حضرت عمر، اور پھر یہ جو حضرات ہیں حضرت عمار ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، ان کے تذکرے ہم اپنی اولاد کو سکھائیں. آج کیوں بچہ اسلام کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم حضرت عمار بن یاسر کو سکھاتے نہیں، ہم حضرت بلال کے بارے میں بتاتے نہیں. جب ہم بتائیں گے تو ہمارا بچہ بھی سختی برداشت کرنے کو تیار ہو جائے گا. آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، کاش کے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ عمار والی حرارت آ جائے، ان کے طریقے پر وہ چلنے لگ جائیں، تو بندہ 90 سال کا ہو 95 سال کا ہو تب بھی وہ حق کے لیے کھڑا ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمار نے جب حضرت حذیفہ سے لوگوں نے پوچھا نا کہ اب اختلاف کا دور ہے تو کدھر جائیں، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے رازدان تھے، تو حضرت حذیفہ نے کوئی اور بات نہیں کی، کہا عمار کو لازم پکڑو. تو حضرت عمار نے 95-96 برس کی عمر میں جس بات کو حق اور سچ سمجھا اس کے لیے وہ لڑ گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آخر وقت تک کھڑے رہے. یہ حضرت عمار بن یاسر ہے. تو شاید وہ حضرت علی سے محبت کرنے والے تھے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا ذکر کر کے شیعہ ہو جائیں گے. نہیں بھائی، وہ بھی صحابی ہیں. ان کا ذکر کر کے آدمی شیعہ نہیں ہوتا، ان کا ذکر کر کے آدمی سچا مسلمان ہوتا ہے. بے شک بے شک. ایک اعتراض ہمارے اوپر یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے تو ہمارے دیے ہوئے ٹائٹلز چرا لیے. جیسے کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر تو مولا علی کو دیا گیا تھا، فاروق اعظم تو مولا علی کا ٹائٹل تھا، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ لوگوں نے کیوں لگا دیا، یا حضرت عمر کے ساتھ آپ نے کیوں لگا دیا؟ دیکھیے شاہ جی، روایات یہ بتاتی ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی کے سارے صحابہ جو صحابہ ہیں، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا
اور اسلام قبول کرنے کے بعد اصولیین متکلمین یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں مکث طویل یعنی طویل عرصہ رہا تو وہ صحابی ہے. پھر ہمارے محدثین کہتے ہیں نہیں، جس کو رؤیت اللقاء حاصل ہو یعنی نبی علیہ السلام کو دیکھا بھی ہو اور ملاقات بھی کی ہو وہ صحابی ہے. اور بخاری نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ صحابی ہے. تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں ان کی عزتیں عظمتیں ہمارے پیش نظر ہیں. اور جو نبی کی تربیت میں رہا ہو، یعلمہم الکتاب، نبی سے کیا ہو ایک یعنی علم کا فیض حاصل کیا ہو، وہ یزکی ہیں، حضور نے اس کا تزکیہ کر لیا ہو، تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہوگا؟ وہ تمام صحابہ میرے حساب سے تو سارے صحابہ صدیق اکبر ہیں. اور پھر روایات میں حضرت علی، یہ مجھے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حضرت علی کے حوالے سے روایات میں یہ آیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا ہیں؟ صدیق اکبر بھی ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب ہم صدیق اکبر کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. واقعہ معراج کے ذیل اور ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق کی جو تصدیق ہے اس کا تذکرہ ہوا، تو وہ تصدیق بہت بڑی تصدیق ہے، اس لیے بعد ازاں لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کا. فاروق اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی حق کی بات ہوتی ہے تو چٹان کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں، اور وہ فاروق اعظم ہیں. بنیادی طور پر تو ہمارا ایک طبقہ یہ بھی سوال کرتا ہے نا کہ جناب وہ آپ امام اعظم کہتے ہیں، وہ غوث اعظم کہتے ہیں، تو غوث اعظم تو اللہ کو ہونا چاہیے، تو پھر صدیق اکبر تو حضرت ابوبکر کو ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو رسول اللہ کو ہونا چاہیے. فاروق اعظم بھی رسول اللہ ہے. تو یہ بیس کی بات نہیں ہے. حضرت عثمان غنی ہے، کیا دوسرے صحابہ غنی نہیں تھے؟ حضرت ابوبکر نے تو مال لٹا دیا سارے کا سارا، حضرت عثمان سے پہلے لٹا دیا، تو ہم غنی حضرت ابوبکر کو کیوں نہیں کہتے؟ ہم غنی حضرت عثمان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے خاصہ ہے. اسی طریقے سے سارے صحابہ بہادر ہیں، ان کی شجاعت اور بہادری میں کوئی ہمیں جو ہے نا وہ حرف نہیں ہے، ان پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جو بہادری ہے، جو شجاعت ہے، وہ بے مثل ہے. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب. یہ ان کے لیے تو یہ اہل سنت کے یہاں کوئی مطلب وہ والی بات نہیں ہے کہ اس سے ہم حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہہ کر حضرت علی پر معاذ اللہ کوئی تان کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم حضرت ابوبکر صدیق کی عظمتوں کو بھی سلام کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ ابوبکر صدیق وہ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ علی کون ہے. وہ تو محفل میں بیٹھ کر چہرہ علی کو دیکھ کر اس کی زیارت کر کے کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا حضور نے فرمایا عبادت ہے، بلکہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اہل سنت کے. اگر ہم صحیح معنوں میں دائرہ اہل سنت میں آ جائیں تو یہ چیزیں روز روشن کی طرح عیاں ظاہر و باہر ہو جائیں گی. یہ لوگوں کے پیٹ میں خواہ مخواہ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں کہ جناب وہ یہ تھا یوں تھا. ہم کسی کی تنقیص میں حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر نہیں کہتے، اور نہ فاروق اعظم کو کسی پر تنقید کر کے کہتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت مولا کے جو فضائل، جو مناقب ہیں، وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کسی صحابی پر تنقید نہیں کرتے، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ جو صحابہ ہیں نا، یہ تو آپس میں رحماء بینہم کا مظہر عتم آپ کو نظر آئیں گے. ان کے درمیان محبتیں ایسی ہیں کہ آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. بیسکلی اعتراض جو میں نے آپ کو سامنے ابھی یہ رکھا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب رسول نے کسی کو کہا، کسی مولا علی کو جیسے کہا، تو آپ نے کسی اور کے ساتھ کیوں اس کو جوڑ دیا؟ نہیں دیکھیے، یہ بنیادی طور پر آپ رسول کے اگینسٹ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اگینسٹ جانے کی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو کئی صحابہ کے متعلق کہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اب وہ کہی ہوئی چیز کسی ایک کے ساتھ وہ خاص ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سمجھ. یعنی ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے متعلق کہا کہ یہ جو ہے نا وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو جب 3 صحابہ کے متعلق کہہ دیا تو ایک صحابی کے لیے وہ چیز خاص ہو گئی، اور دوسرے صحابی کے لیے وہ چیز نہیں، دوسری چیز خاص ہو گئی. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی تعارض ہو یا معاذ اللہ کوئی جو ہے نا وہ کسی کی کوئی تنقیص کا پہلو ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعزازات دیے ان اعزازات کو ہم مانتے ہیں، اور کوئی حضرت علی کو صدیق اکبر کہے تو ہم منع نہیں کرتے. تنقید تو تب ہوگی نا جب ہم کہیں کہ علی کو کیوں کہا ہے. بے شک. میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی صدیق اکبر ہیں، جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی صدیق اکبر ہیں. یہ وہ سارے صحابہ ہیں. مطلب صحابی کو جھوٹ بول سکتا ہے؟
تو یہ اعتراض بنیادی طور پر بننا ہی نہیں چاہیے. آپ سب صحابہ کو کہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سر میرے علم میں تھوڑا سا اضافہ کریں, کیونکہ یہ بھی ہمارے اوپر یہ اعتراض ہے کہ بھائی تم تو طلقاء کو بھی صحابی مان لیتے ہو. دیکھیے شاہ جی, طلقاء ہے کون؟ میں بتاتا ہوں. طلقاء ایک اصطلاح ہے, اچھا, اور اصطلاح بھی یہ اس معنی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ کو فتح کر لیا, تو فتح مکہ جس کو ہم کہتے ہیں نا, بنیادی طور پر تو فتح سے مراد حدیبیہ ہے, کہ قرآن مجید فرقان حمید نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم کی جو بات ہوئی ہے, اس میں حدیبیہ مراد ہے. لیکن جب اس کے نتیجے میں مکہ عملاً فتح ہو گیا, تو نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو کعبۃ اللہ میں آ گیا ہم اس کو معاف کر دیں گے, اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا وہ بھی معافی کا جو ہے نا وہ مستحق ہو جائے گا, جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس کو بھی معافی مل جائے گی. تو اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو وہ لوگ ملتجی نظروں سے حضور کو دیکھ رہے تھے کہ آج ہمارا فیصلہ کیا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم سب آزاد وانتم الطلقاء. تو وہ اصل میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی, جن کی وجہ سے بدر ہوئی, جن کی وجہ سے احد ہوئی, جن کی وجہ سے خیبر و خندق کی یہ جنگیں جو ہے نا وہ بپا ہوئی. خندق تک تو یہ سارے معاملات آپ کو نظر آئیں گے, تو باقی جنگوں میں وہ یہودیوں کے معاون اور مددگار رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے شاہ جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شہر میں آئے تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ معاف کر دیا. معاف کر دیا. کن کن لوگوں کو معاف کیا؟ وہ جو واشی تھے, تو وہ آیا اور کہنے لگے کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں. حضور نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ دامن اسلام میں, لیکن ساتھ ہی کہا کہ میرے سامنے نہیں آنا, بالکل, کیونکہ وہ زخم مجھے چچا کے یاد آتے ہیں. تو ان کو بھی معافی مل گئی. تو یہ جو معافی جن کو ملی ہے یہ ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ طلقاء ہے, ٹھیک ہے, یعنی جن کو معافی مل گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے صحابہ کی تعریف کی ہے نا, اصولیین, متکلمین, محدثین, تو محدثین کی فکر کے مطابق یہ لوگ چونکہ نبی علیہ السلام کی ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو یہ طلقاء ہیں, اور جو ان میں اسلام پر قائم رہے, بعد میں اسلام سے پھرے نہیں, اور خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ہو گیا, تو یہ لوگ ظاہر طلقاء بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. تو یہ محدثین نے ان کے متعلق کہا ہے. دیکھیے ان میں کون لوگ ہیں؟ ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بعد ازاں قربانی دی. ایک مسئلہ ہے کہ وہ حضرت اکرمہ ہیں طلقاء میں یا نہیں ہیں, چونکہ وہ جو اس وقت نبی علیہ السلام نے جن کو کہا نا کہ تم سب آزاد ہو, تو حضرت اکرمہ اس وقت موجود نہیں تھے. وہ ابو جہل کا بیٹا, وہ مکہ چھوڑ کے جا چکے, لیکن بیوی نے آ کے سفارش کی تو نبی علیہ السلام نے اکرمہ کو نہ صرف معاف کیا بلکہ جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کو ملے, اور اس وقت حضور کا جو چادر مبارک تھی وہ زمین پر لگ گئی. یعنی اس طرح سے نبی علیہ السلام نے اس کو ویلکم کیا, اور پھر بعد ازاں اکرمہ نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں, ہمیں کسی سے کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے. جن کو حضور نے معاف کر دیا, میں اور آپ کون ہوتے ہیں 1400 سال بعد ہم کہیں کہ نہیں جی ان کے لیے معافی نہیں؟ بھائی نبی علیہ السلام سے زیادہ ہم نہیں جانتے. نبی علیہ السلام نے جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا حضور علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا, واشی کو بھی معاف کر دیا. تو یہ جو طلقاء کی اصطلاح ہے یہ ایک اصطلاح ہے, اور یہ اسلام کی اصطلاح, یاد رکھیے گا. اسلام سے پہلے قبائل کے ناموں پر بات ہوتی تھی. ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو سابقون الاولون ہے یہ بھی اسلام کی اصطلاح ہے, اسلام کا دیا ہوا نام ہے. مہاجرین یہ اسلام کا نام ہے. انصار یہ اسلام کی دی ہوئی اصطلاح ہے. اور اسی طریقے سے پہلے مہاجرین ہیں, انصار ہیں, اور پھر طلقاء ہیں. یہ اصطلاحیں ہیں جو اسلام نے دی ہیں, یہ وہ نام ہیں. تو ان ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ لوگ طلقاء کہلاتے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا. لیکن کیا یہ ہمارے یہاں آج کل جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے کہ خلفائے راشدین تک ذکر ہو رہا ہے, پھر بعد میں سارے صحابیوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے, اور پھر طلقاء پہ سیدھا آیا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں تو بگاڑ بہت زیادہ ہے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ برابر نہیں ہیں کون سے لوگ؟ وہ جنہوں نے پہلے فتح مکہ سے پہلے, جنہوں نے ہجرت کی یعنی حدیبیہ سے پہلے,
اور جنہوں نے قتال کیا، وہ لوگ اور وہ جنہوں نے بعد میں قتال کیا اور مال خرچ کیا، وہ برابر نہیں ہے۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں بعد والے؟ بعد والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی وہ لوگ جو مکہ میں رہ گئے تھے، جیسے حضرت عباس تھے، حضور نے ان کو روکا، یہ تو حضور کے آرڈر پہ رکے اور یہ رپورٹ دیتے تھے، ان کا معاملہ مختلف ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مکہ میں رہ گئے، جنہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، وہ ان کو ہجرت کا بھی موقع نہیں ملا، وہ تھے مسلمان، کلمہ پڑھ چکے تھے، اور نہ ان کو جہاد کا موقع ملا، نہ مال خرچ کرنے کا موقع ملا۔ تو قرآن نے کہا وہ جو پہلے سبقت لے گئے اور جو بعد والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اصول دیا ہے، تو سب سے پہلے جب حضور کے صحابہ کی بات ہو تو ہمیں اولاً ان صحابہ کو یاد کرنا ہے جو پہلے دن حضور کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی ہیں، جناب حضرت زید ہیں، جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، اور پھر یہ حضرات حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور یہ حضرت عمار بن یاسر کا خاندان ہے، اسی طریقے سے جناب حضرت بلال ہیں، اور یہ سارے صحابہ آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں اسلام لانے والے ہیں۔ تو آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نسل نو کو، بلکہ ہمارے مدارس کے لوگوں کو بھی بعض جو ابتدائی جو ہے نا وہ درجوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی ان صحابہ کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو اصلاً وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ صحبت پائی ہے اور نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے، دار ارقم میں سیکھا ہے۔ تو ان صحابہ کے تذکرے زیادہ ہونے چاہیے۔ باقی آپ بعد والوں کے کرتے رہیں، لیکن پھر آپ یہ معیار تو رکھیں نا کہ آپ کن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اہل سنت و جماعت کو تو یہ چاہیے کہ وہ تو خاص طور پر حنفیوں کو، وہ تو ہمارے محسن اعظم ہیں۔ امام اعظم کا جو استاد ہوگا تو وہ محسن اعظم نہیں ہوگا؟ امام اعظم کے پاس تو ساری روایات ان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ جناب حضرت عبداللہ بن عباس، ان صحابہ کرام کو، یہ علماء صحابہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ ضرور حضرت ابو ہریرہ کا تذکرہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد میرے خیال میں 7 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے۔ روایات ان سے زیادہ ہیں، لیکن روایات زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب حضرت ابو ہریرہ کا ہم اس طرح سے تذکرہ کریں کہ ہم عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ وائے سمجھ میں نہیں آتا نا ہمیں کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کو چھوڑ رہے ہیں، آپ ان صحابہ کو چھوڑ رہے ہیں کہ جن کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی شان میں اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو آپ حضرت ابو ہریرہ کا تذکرہ کریں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ ان صحابہ کرام کو، آپ ام المومنین حضرت عائشہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، جو نبی علیہ السلام کے گھر کی ساری روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضور نے گھر میں کس طرح سے زندگی کے شب و روز گزارے۔ تو یہ جو بات ہم نے پہلے کی نا کہ جب ہم توازن نہیں رکھتے، جب ہم ترتیب کا لحاظ نہیں رکھتے، تو پھر ہمارے ساتھی بعض ایسے ہیں، بھائی شہر میں حضرت ابو ہریرہ، آپ اپنے والد کے نام پر بھی مسجد بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام پر بھی بنائیں، لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم حنفیوں کو تو کم از کم غور کرنا چاہیے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ مسجد تو بناتے ہیں، عبداللہ بن مسعود مسجد کیوں نہیں بناتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ان کو حضرت علی سے زیادہ محبت تھی نا، شاید اس وجہ سے نہیں بناتے۔ حضرت علی کے شاگرد تھے، اور دوسری بات یہ کہ میں تو وہ بات بھی نہیں کر رہا اس وقت، تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے حنفیوں نے روایات لی ہیں۔ بالکل۔ خیر، ہم پہ ایک اور اعتراض یہ بھی لگتا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہے اپنے آخری وقت میں ہوں، چاہے بیمار ہوں یا کچھ بھی ہو، ان کی اتباع لازمی ہے۔ حدیث کرتاس میں میرا مقصد ہے یہاں پہ، تو کیا یہ صحیح روایت ہے؟ دیکھیے، میں جو اس طرح کی روایات ہیں، نہ ہمارا دل جو ہے نا وہ اس کو قبول کرتا ہے، نہ ذہن، اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے قبول و رد کا ایک طریقہ ہے۔ وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہوگی وہ قبول کی جائے گی، وہ روایت جو قرآن سے متصادم ہو، وہ کتنی قوی کیوں نہ ہو، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جو تمہیں رسول دیں فخذوہ، اس کو لے لیں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ صحابہ سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضور کہیں یہ کرو اور صحابہ نہ کریں؟ یہ بخاری کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی بعض روایات ایسی آ گئی ہیں کہ جن روایات کو کم از کم محبت والا تو کوئی آدمی قبول نہیں کر سکتا۔ ایسی روایات وہ
مانی نہیں جا سکتی. تو اس لیے ان روایتوں کی بنیاد پر ہی بعد میں جو ہے نا وہ جھگڑا ڈالا جاتا ہے, اور پھر اسی پر جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ باغ فدق پر آ جاتے ہیں, ان روایات کو بیان کر کے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ایجانی کیفیت پیدا کی جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے ان روایات کو مانا ہے نا, تو انہوں نے ماشاءاللہ سے وہ خوبصورت تعویل کی ہے کہ کسی کا ایمان جانے کا اندیشہ نہیں رہتا. کیونکہ جب ان معاملات میں ہم پڑھتے ہیں نا, تو دیکھیے یہ وہ شخصیات ہیں جو قرآنی شخصیات ہیں, یعنی حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت مولا علی, حضرت سیدہ زہرا اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں, یہ قرآنی شخصیات ہیں. اور قرآن جو ان کے متعلق کہتا ہے نا, قرآن ان کے متعلق بڑی عظمتوں کی بات کرتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی روایات بنیادی طور پر ہمیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ماننے میں آ رہا ہے, کیونکہ یہ قرآن کے ہمیں خلاف نظر آتی ہیں, اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. واہ سرکار, آخری میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولا کے معنی کیا ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو دوست کے معنی ہیں اور اس طرح کے معنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کے گئیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کن تو مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور ساتھ میں یہ صراحت فرما دی تھی پہلے بھی کئی مقامات پر بھی کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اے علی تیرا میرا وہ تعلق ہے جو موسیٰ و ہارون کا ہے, لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو علی نبی نہیں ہیں, لیکن باقی حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین یعصوب المسلمین اس درجے پر فائز ہیں کہ یہ مولا, ہم جو خاص طور پر صوفیاء کے ماننے والے نا, ان کو تو تردد ہونا ہی نہیں چاہیے کہ صوفیاء کو جتنی خیرات ملی ہے وہ در علی سے ملی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اگر میں کہوں یا میں اعلیٰ حضرت کا حوالہ بھی دوں تو شاید آپ یہ کہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت تو قادری ہیں, اور قادریوں کا شجرہ تو جناب حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے. تو مطلب شجرہ طریقت کی بات ہو رہی ہے, نسبی شجرہ نہیں. تو نسبی شجرہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا تو وہیں جاتا ہے, لیکن جو ان کے مریدین ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کے خلفاء کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت مولا علی کے حوالے سے حضرت مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلی امتوں میں ولی ہوئے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, بلکہ خود رسول اللہ تک جتنے لوگ بھی ولی ہوئے, جن کو ولایت ملی, تو ولایت ان کو در علی سے ملی ہے. اور جو صبح قیامت تک ولی ہوں گے, تو ولی ہونے کا جو نوٹیفیکیشن ہوگا نا, یعنی جس عام الفاظ میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں, وہ بارگاہ مولا مرتضیٰ سے جاری ہوتا ہے. جس پر مہر علی لگاتے ہیں ولی وہی ہوتا ہے. تو سارے ولیوں کے مولا اس معنی میں علی ہیں. تو مولا کا یہ معنی کرنا کہ صرف دوست, یہ تو مجھے سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ عجیب و غریب بغض کی جو ہے نا وہ بیماری لگتی ہے. بھئی آپ کو حرج کیا ہے؟ علی علم کی خیرات بانٹ رہا ہے, علی حکمت کی خیرات بانٹ رہا ہے. انا دار الحکمت ولی باب ہوا, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم ولی باب ہوا, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. تو یہ خیرات علی بانٹ رہے ہیں, آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ کو پریشانی کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو یہ کون سی جو ہے نا وہ بغض کی بیماری لائق ہو گئی کہ آپ جو ہے نا وہ معنی بھی اپنے مطلب کے کریں گے. یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا. مولا کے جو معنی کیے گئے, مولا خدا کے معنی میں نہیں, مولا نبی کے معنی میں نہیں ہے. باقی مولا آپ جس معنی میں بھی چاہیں استعمال کریں. اور یہاں ایک اور بات میں کہہ دوں, آج کل ایک اور بات کی جاتی ہے کہ روحانی طور پر, یہ میں چونکہ آپ نے سوال نہیں پوچھا, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی حضرت ابو بکر صدیق روحانی خلیفہ ہیں, تو حضرت وہ ظاہری خلیفہ ہیں, حضرت علی روحانی خلیفہ ہیں. بھائی نبی علیہ السلام کے جو صحابہ حضور کے پاس تربیت یافتہ, جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں لے کر خیرات پائی ہے, وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے روحانی خلفاء ہیں. سب نے حضور سے براہ راست روحانیت لی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی روحانیت کے باب, کیا ہم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس روحانیت نہیں تھی؟ کیا حضرت عمر کے پاس نہیں تھی؟ کیا حضرت علی حضرت عثمان کے پاس نہیں تھی؟ طلحہ و زبیر, سعد و سعید, اور جناب عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ ابن جراح, اور یہ سارے صحابہ, ان کے پاس سب کے پاس روحانیت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر علی کے متعلق یہ کہا ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو یہ حکمت کیا ہے؟
یہ حکمت، یہ دانائی، یہ باطن، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ علی کے دروازے، جو علی جس گھر کا دروازہ ہے نا، وہاں سے خیرات آگے بٹے گی تو بٹ رہی ہے. تو اس کو ماننے میں ہم سب صحابہ کی عزت کرتے ہیں بھائی. کسی صحابی کے متعلق یہ نہیں ہے، سارے صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے خیرات پانے والے، براہ راست روحانیت بھی حاصل کرنے والے ہیں. لیکن اگر اللہ کے رسول کسی کا انتخاب کر دیں تو ماننا چاہیے، یہ بغض نہیں پالنا چاہیے کہ جناب یہ نہیں کر سکتے وہ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جو عظمتیں، جو شانیں عطا کر دی ہیں، ان کو ماننے میں ہمیں آر محسوس نہیں ہونی چاہیے. اچھا، پھر ایک اور اعتراض ہے کہ چلو تم لوگ اگر مولا علی مان رہے ہو، ٹھیک ہے، اور تم اپنے بھی مولا مانتے ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہو، من کنت مولا فازن علی مولا کو، تو مسلمان مولا سے کیسے جنگ کر سکتا ہے اپنے؟ نہیں، دیکھیے میں عرض کروں کہ ہم مولا اس معنی میں نہیں مانتے کہ جس معنی میں شیعہ حضرات، مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس معنی میں مولا نہیں مانتے. یعنی اس معنی میں مولا ماننا تو وہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہم مولا اس معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں صحابہ کرام نے، خود حضرت عمر نے مانا ہے. حضرت عمر نے بھی ان کو مولا کہا ہے، اور صحابہ کرام کو جب مشکل پیش آتی تو وہ مشکل کے حل کے لیے در علی پر جاتے. اور کئی ایسے فیصلے آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جن فیصلوں پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی مور لگا کے بتایا کہ فیصلہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو اس لیے باقی جو جنگوں کا معاملہ ہے تو یاد رکھیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے حضور نے فرما دیا کہ الحق حیث دار علی. اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں علی ہوگا حق وہاں ہوگا. یہ نہیں کہا کہ حق کے پیچھے علی ہوگا، بلکہ یہ بتایا کہ علی کے پیچھے حق ہوگا، یعنی الحق حیث دار علی. تو اہل سنت و جماعت کے ہاں جتنے بھی معاملات جو نزاعی ہوئے، نزاعات کے معاملات میں، یعنی منازعات میں، مشاجرات میں، ہر وقت حضرت علی حق پر تھے. اب مقابل آنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیفیات الگ ہیں. ہم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کے حوالے سے کوئی کلام نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے احساس کیا. اور خود حضرت مولا علی نے جب ان کا اکرام کر لیا، حضرت علی نے ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ کیا کہا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عملاً ان کو واپس مدینہ منورہ اکرام کے ساتھ بھیج کر یہ درس دیا کہ یہ مومنوں کی ماں ہے. تو وہاں کوئی جملہ نہیں کہا جائے گا. باقی دوسری طرف جب ہم آتے ہیں تو ان کے متعلق حضرت مولا علی نے کیا کہا؟ وہاں جو صفین کا معاملہ ہے وہاں حضرت علی کا فرمان موجود ہے، اخواننا بغوا علینا، جنہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، ہم سے جھگڑا کیا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرے مقام پر فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جو ہماری طرف سے لوگ مارے گئے یا ادھر مارے گئے وہ جنت میں جائیں گے. تو ہمیں زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت مولا مرتضیٰ نے خود کہہ دیا کہ وہ یسیر الامر الیہ و الی معاویہ، میرا اور معاویہ کا معاملہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. تو اس لیے ہم امت کے وسیع تر مفاد میں اور اہل سنت و جماعت کے اتحاد اور اتفاق میں لوگوں کو اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ مشاجرات کو چھیڑا نہ جائے. جب آپ چھیڑتے ہیں تو بڑے واضح طور پر کہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حق پر ہیں، اور جو مد مقابل آئے ان کی خطا کی بات صاحب بار شریعت نے بھی کی ہے، دیگر نے بھی کی ہے، خطا کو خطائے منکر بھی کہا ہے اور خطائے اجتہادی بھی کہا ہے. یہ اہل سنت و جماعت ہے، یہ سارے لوگ اہل سنت کے ہیں، کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو غیر اہل سنت ہو. میں دائرہ اہل سنت میں رہ کر بات کرنے والا آدمی ہوں اور ہم اہل سنت و جماعت کے دائرے سے باہر نہیں جاتے. تو جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مشاجرات ہیں، ان مشاجرات کے بابت آپ سکوت اختیار کریں تو بہتر ہے، اور جب آپ کو کلاس روم میں بات کرنی پڑتی ہے تو اس پر بات کی جائے. اور اس حوالے سے میں اپنے ناظرین کو، اور خیر ناظرین کو تو یہ مشورہ دیا نہیں جا سکتا، لیکن ہمارے ناظرین سننے والے یقیناً علماء ہوں گے اس مسئلے میں، جو علماء کرام تذبذب کا شکار ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا بات کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے. اس حوالے سے ہمارے شیخ استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ پیر مفتی سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت بلا مبالغہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں، انہوں نے ایک معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے، تفتزانیہ.
تو میں اپنے سننے والے علماء کو، جو نوجوان علماء ہیں جو مدرسے سے فارغ ہو چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں درس نظامیہ، میں ان کو کہوں گا کہ تفتزانی سے بھی آپ کو آشنائی حاصل ہوگی، آپ کو علم کلام بھی پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، منطق و فلسفہ سے بھی آپ کا معاملہ پڑے گا، صرف و نحو، بلاغت، یہ تمام علوم آپ کے پیش نظر ہوں گے جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور وہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ کس طریقے سے ہم نے مشاجرات پر بات کرنی ہے، اور اہل سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طریقے سے ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عالم دین تفتزانیاں پڑھ لے تو اس کی تسلی اور تشفی ہو جائے گی، اور جب وہ تفتزانیاں پڑھ لے گا تو شاہ جی پھر کوئی ساتھی پاکستان یا بیرون پاکستان نوجوان جب اس عالم دین سے سوال کرے گا تو وہ مشاجرات اور یہ منازعات کے معاملات پر ایسا جواب دے گا کہ سامنے والا مطمئن بھی ہوگا اور کسی کی توہین بھی نہیں ہوگی۔ واہ واہ واہ. آخری سوال ہے، مجھے پتا ہے آپ نے آگے بھی نکلنا ہے، تو تھوڑا سا سوال لمبا ہے اور شاید تھوڑا سا تلخ بھی لگے آپ کو، کہ جو آپ کے دوست ہیں جن کو میں دوست کہہ دیا تھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اب میں یوتھ کے پرسپیکٹو سے آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب یوتھ، اب ہم سب کے دل میں اہل بیت کی محبت الحمدللہ ہے، تو انہوں نے کیپچر کی یہ مارکیٹ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت کر کے، پھر انہوں نے جو یوتھ بہت لاجیکل ہو گئی ہے، اب چیزیں نا لاجک مانگتی ہے، ہر چیز کے پیچھے کیا لاجک لاؤ لاجک لاؤ لاجک لاؤ، تو یوتھ کو یہ ہوا کہ یار ہمارے ممبروں سے فرسٹ آف آل ایک دوسرے سے لڑائی کے علاوہ کچھ ہو نہیں رہا، پھر دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ غوث پاک ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن ان کی کرامتیں یہ سنائی جا رہی ہیں کہ وہ مرغی زندہ کر دی، پھر وہ بیڑا 12 سال پرانا والا نکال دیا، پھر وہ ایک ہیں وہ اللہ معاف کرے وہ یہ کرامت سنا رہے ہیں کہ ایک بندے کو 72 دفعہ رات میں تلام کروا دیا، پھر سلام پھروا دیا تو وہ حافظ ہو گئے، اس طرح والے ناظرے ہو گئے، اس طرح کی کرامتیں، پھر وہ انجینئر نے اس کو کیپچر کیا، اس پہ مذاق بنایا، اور پھر جو یوتھ ہے وہ اس نے کہا یار یہ بندہ حق کی بات کر رہا ہے، یہ سب جو ہیں ہمیں جھوٹ بتا رہے ہیں، اور پھر ان مولوی حضرات جو ہیں وہ غوث پاک کی کرامت تو بتائیں گے اور بھی پیروں کی ولیوں کی کرامتیں بتائیں گے، لیکن اہل بیت کی کرامت نہیں بتاتے، اور جب اہل بیت کی کرامت کی بات ہے انہوں نے تو شیعہ روایت ہے۔ کافی لمبا سوال ہو گیا ہے۔ انیشا جی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جو جیلم والے صاحب ہیں نا جی، جن کے پاس ہم گئے بھی تھے، اور گئے اسی لیے تھے کہ آئیے بیٹھیے سامنے بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، آپ جو لوگوں کو غوث پاک کی صورت دکھا رہے ہیں نا، غوث پاک وہ ہیں یا غوث پاک وہ ہیں جو انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں ہوں شیخ عبد القادر جیلانی، تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے ایک ہے ولی کے حوالے سے منسوب کوئی کتاب، شاہ جی یعنی وہ کتاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں لکھی، کسی نے لکھی، ان کے حوالے سے کوئی کرامت لکھ دی، ادھر ادھر کی بیان کر دی۔ کرامت تو بنیادی طور پر وہ چیز جو خارق عادت ہوتی ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، لیکن جو ان کا علمی کام ہے، جو ان کا اسلام کے لیے کام ہے، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو صاحب ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے نام پر انہوں نے مارکیٹ کو کیپچر کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ان کے دلوں میں اہل بیت کا آپ کو بغض نظر آئے گا۔ جو یہ کہہ دے کہ حسن تے شے ہی کوئی نہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا؟ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی جد اعلیٰ کے متعلق یہ جملے کہتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا ایک نظام ہے، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان بزرگوں نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اسلام میں ایک دراڑ ڈالنے کے لیے کہ جناب یہ فرقہ بھی یہ فرقہ بھی یہ فرقہ بھی، بنیادی طور پر میں ایک آپ کہیں گے بڑی خطرناک بات کر دی ہے۔ یہ جو ہمارے جیلم والے دوست ہیں یہ بنیادی طور پر قادیانیوں کے سہولت کار ہیں، یہ بنیادی طور پر ملحدین کے سہولت کار ہیں۔ نہیں الزام نہیں لگا رہا میں، بالکل الزام نہیں لگاتا، میں اس کے لیے شواہد پیش کرتا ہوں۔ یہ صاحب کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ سلمان رشدی کے حوالے سے جو آدمی انڈیا میں کمپین کرتا ہے اور اس کو ایک بڑا مفکر بنا کر پیش کرتا ہے، جو سلمان رشدی کے حق میں بولتا اور لکھتا ہے، اس کے یوٹیوب چینل کو
سبسکرائب کروانے کے لیے یہ لوگ یہ صاحب اپنے یوٹیوب سے اعلان کرتے ہیں, اور یہ ویڈیو موجود ہے, یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, ٹھیک ہے, یہ موجود ہے. یہ آپ اگر آپ اپنے اس پوڈ کاسٹ میں کسی موقع پر چلانا چاہیں تو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ ویڈیو آپ تک پہنچا دیں, آپ اس کے ساتھ بالکل اس کو لگا دیں, اس کا لنک دیں کہ یہ ویڈیو ہے وہ جو یہ صاحب جو کر رہے ہیں. اب اس کے بعد آگے بڑھیے, اس کے بعد آپ آگے بڑھیے تو میں آپ کو دوسرا کلپ بھی دوں گا اور آپ لازمی چلائیے گا, بلکہ میں آج ہی آپ کو پیش کر کے جاؤں گا, جس میں یہ صاحب اولیاء اللہ کی دشمنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر معاذ اللہ آپ کو حملہ آور نظر آئیں گے. یہ میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں دے رہا, یہ حملہ آور نظر آئیں گے. یہ جہلم والے صاحب, انہوں نے پتہ ہے کتنی عجیب بات کی ہے. میرا انداز نہیں ہے کہ میں گالی دے کے بات کروں, کیونکہ میں مجبور ہوں کہ مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درس ملا ہے, جو اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے, کہ وہ گالی دینے والے نہیں ہوتے. یہ صاحب, میں نے بھی ابھی اہل بیت کی تعریف کی ہے نا, یہ ہے اہل بیت کی تعریف. ہم توازن کے ساتھ اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں. یہ کیا بیان کریں گے؟ ہم بتاتے ہیں کہ علی کون ہے. علی وہ اشجع الاشجعین ہے کہ جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا. لیکن یہ صاحب وہ ہیں کہ جو اہل بیت کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. انہوں نے تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مامور من الرسول ہیں, جو اس خطے میں امام المسلمین ہیں. جب آپ قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے نا تو آپ مدینہ منورہ میں تھے, وہاں سے حرمین سے آپ کو واپس بھیجا گیا اور آپ یہاں آئے. تو اس خطے میں تمام لوگوں نے, وہ خواہ شیعہ ہوں, وہ خواہ اس زمانے کے حنفی ہوں, دیوبندی بریلوی اتنی تقسیم تھی نہیں 1900 میں, اور اعلیٰ حضرت نے چونکہ کتاب اسام الحرمین 1907 میں لکھی تو وہ والی تقسیم تو اس وقت نہیں تھی, باقی غیر مقلد تھے. ان سب نے اپنے مشترکہ امام بنایا فاتح قادیان تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس بدبخت آدمی نے کہا کہ مجھے قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے, اور قادیانیوں نے جو مواد مجھے بھیجا ہے اس مواد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ حضرت تاجدار گولڈا بھاگ گئے تھے. آپ بتائیے یہ قادیانیوں کی سہولت کاری ہے یا نہیں؟ یہ میں ویڈیو کلپ آپ کو دے کے جاؤں گا, آپ اپنے اس پوڈ کاسٹ میں اس کو شامل کیجئے اور اس کو بتائیے کہ جناب یہ کیسا بدبخت آدمی ہے. یعنی جو قادیانیوں کا سہولت کار بن جائے, یہ سہولت کاری تو نہیں تو اور کیا ہے. آج تک اس خطے میں کوئی ایک فرد نہیں ہے جس نے حضرت تاجدار گولڈا کے خلاف بات کی ہو, اور جو صبح قیامت تک مرزائیت کے خلاف, قادیانیت کے خلاف جو بھی آدمی ختم نبوت پر کام کرے گا, جو نوکری پیش کرے گا ختم نبوت کے حوالے سے, وہ حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں ہی کو اپنا امام مانے گا. اس لیے کہ جو کچھ مواد ہے قادیانی کے حوالے سے وہاں پر موجود ہے. آپ جو ہے نا وہ کتابوں کا آپ مطالعہ کریں, شمس الہدایت ہے, سیف چشتیائی ہے, یہ کتابیں روز روشن کی طرح یہاں ہیں جس میں حضرت تاجدار گولڈا نے قادیانیت کا ناطقہ بند کیا ہے. اور قادیانی خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حضرت تاجدار گولڈا کا مقابلہ نہیں کر سکے, اور یہ جہلم میں بیٹھ کر یہ آدمی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ زبان جو ہے نا وہ زبان تان دراز کرتا ہے, اور پھر ان کی کتابوں پر یہ کلام کرتا ہے. اس آدمی کو بنیادی علوم نہیں آتے. جس آدمی کو بنیادی علوم نہیں آتے وہ آدمی اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ میں نے تو شاہ جی رمضان المبارک میں اپنے ویڈیو پیغام میں اس کو پیشکش کی کہ آپ آؤ کراچی, میں آپ کو ٹکٹ دوں گا بزنس کلاس کا, اور جہلم سے یہاں تک سیکورٹی دوں گا, اسلام آباد تک گاڑی دوں گا, اور کراچی کے کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں کون سی سیکورٹی کا مسئلہ ہے؟ خطرناک ترین لوگ جن کو بہت زیادہ تھریٹ ہوتے ہیں وہ بھی کراچی کا سفر کرتے ہیں. یہاں ایئرپورٹ کے اندر ہوٹل ہے, آپ آ جاؤ, ہم آپ کے ساتھ علمی انداز میں بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ آدمی کبھی بھی اپنے کیمرے اور کمرے سے باہر نہیں آتا, تو ایسے آدمی سے آپ کیا بات کریں. باقی رہ گیا ہمارے جہلم جانے کے بعد ہزاروں لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں, اور اس رمضان المبارک میں یہ جو رمضان گزر رہا ہے, رمضان المبارک تو تقریباً گزر چکا, لیکن اس رمضان المبارک میں اس نے کیا کیا, وہ جی میں آن لائن مناظرے کے لیے تیار ہوں. مناظرے آن لائن نہیں ہوتے. جو آدمی بنیادی طور پر مناظرہ رشیدیہ سے بھی آشنا اور آگاہ نہ ہو
وہ مناظرہ کیا کرے گا؟ اس کو کیا پتا کہ مناظرہ کس چیز کا نام ہے یا علمی مکالمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ میں نے جو جملے کہے میں الزام نہیں لگا رہا، یہ بنیادی طور پر یہ اس کے ثبوت میں آپ کو دوں گا اور آپ نے چلانے ہیں کہ یہ سہولت کار ہیں. ادھر سلمان رشدی یعنی، اور پھر دوسری طرف ملحدین جو اس وقت ایف آئی اے جن لوگوں کو پکڑ رہی ہے پاکستان میں، توہین رسالت، توہین خدا اور پیغمبروں کی اور کتابوں کی توہین کرنے والے انتہائی کبھی قسم کے لوگ جن کو پکڑا جاتا ہے، ان کے موبائل، ان کے لیپ ٹاپ سے آپ کو اس آدمی کی ویڈیوز ملیں گی. تو پھر ہم کیا کہیں؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری جذباتی باتیں نہیں، ہم اپنے اس دوست کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ آؤ، آپ دین کے لیے کام کرو، آپ اختلاف کرو، لیکن اختلاف کی حدود و قیود ہے. آپ ان حدود و قیود میں رہ کر، آپ کبھی اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر تبرہ کرتے، آپ کبھی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر تبرہ کرتے، اور آپ جو ہے نا وہ روایات کی مانی تشریح و تعبیر کرتے. چونکہ جس آدمی کے پاس علوم کو سمجھنے کے لیے، شاہ جی کسی بھی ایک کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس 14 علوم کا ہونا ضروری ہے. یہ آدمی قرآن مجید، فرقان حمید دیکھ کر، ہم یہ تانا نہیں دیتے، قرآن مجید دیہاتوں میں لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں، تو اس میں پھر آپ کو علوم چاہیے، پھر آپ کو اس میں صرف ناو آنی چاہیے، پھر اس میں آپ کو منطق، فلسفہ، پھر بلاغت، پھر جو ہے نا وہ دیگر علوم آپ کو بنیادی آنے چاہیے. آپ کو حدیث سمجھنے کے لیے صرف علم حدیث کافی نہیں ہے، آپ کو اصول حدیث کا علم بھی آنا چاہیے. آپ کو فقہ سمجھنے کے لیے صرف فقہ کا علم نہیں بلکہ اصول فقہ بھی آنی چاہیے. یہ وہ تفسیر سمجھنے کے لیے آپ کو اصول تفسیر آنی چاہیے. آپ کو ناسخ منسوخ کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے نا وہ تمام کتابیں آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے. روایات پر جب آپ کلام کرتے ہیں تو پھر آپ راویوں کے حالات کو جان کر کہ اس راوی نے مدینے میں جو روایت کی وہ کیوں قابل قبول ہے، کوفہ میں جو آ کر قبول بیان کی ہے وہ کیوں مردود ہے، ان باتوں کو صرف ایک راوی اگر اس کو کوئی کتاب یہ لکھتی ہے کہ یہ سکہ ہے، لیکن کیا وہ اس کی ساری زندگی سکہ ہے؟ یہ علوم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جو ان صاحب کے پاس نہیں ہیں. یہ صرف جو ہے نا چھکے چوکے مارتے ہیں اور وہ چھکے چوکے مار نہیں پاتے، اور پھر یہ اس طریقے سے بولڈ ہوتے ہیں کہ سرے راہ ان کی بدنامی ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خبردار، قادیانیوں کے، ملحدین کے، سہولت کار گستاخوں کے مت بنو. آپ ہدایت کی طرف آ جاؤ. اور جو اولیاء اللہ کے خلاف بولتا ہے، آپ خانقاہی نظام سے تعلق رکھتے ہیں شاہ جی، اولیاء اللہ کا ایک نظام ہے. خانقاہوں کے اندر یہ صرف کرامتیں نہیں ہوتی، وہاں لوگوں کے دل بدلے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے، وہاں پانی پلایا جاتا ہے. ہمارے اس خطے میں اسلام صوفیاء نے پھیلایا ہے، تو صوفیاء کے خلاف جو بولتا ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے. آپ اگر کوئی غلطی ہے کسی کتاب میں تو آپ ہمیں بتائیے، ہم اس کی وضاحت کریں گے، ہم پابند ہیں. لیکن آپ اگر ڈنڈا لے کر قادیانیوں کی سہولت کاری کریں گے تو آپ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ آخرت میں رسوائی آپ کا مقدر ہوگی. چلیں پھر اس امت کے لیے آپ آخری میں کچھ دعا فرمائیں تاکہ اس امت کو عقل آئے. ہم تو شاہ جی یہ دعا کرتے ہیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم فرمائے. آمین. اور ہم ان باتوں سے، یہ جو گفتگو آپ نے کی ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم ان سے نکل کر اسلام کے لیے سوچیں. اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو ہمارے جیلم والے دوست کر رہے ہیں یا یہ دیگر جگہوں پہ ہو رہے ہیں، ہم تو پورا رمضان اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے. کہ وہاں بچوں کی لاشیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں نا ماں باپ نے فریج میں رکھ دی. بالکل جی. اور فریجوں سے اب وہ ظاہر ہے جب انہوں نے بمباری کی ہے تو وہ باہر نکل رہی ہیں. تو اس وقت دعاؤں کی ضرورت بھی ہے، اور دعا سے آگے بڑھ کر اتحاد کی ضرورت ہے. یہ دشمن کے ایسے نمائندے جو ہماری صفوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کو ہم دور کر کے یا ان کو سمجھا کے اپنا بنا کے اپنی صفوں کو متحد کریں، اور ایسی صف بندی کریں کہ ہم اپنے خلاف اپنی توانائیاں اپنوں کے خلاف استعمال نہ کریں، بلکہ ہماری توانائی اللہ وہ دن لائے، وہ سورج طلوع ہو کہ جب ہماری توانائیاں ساری کی ساری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بقا کے لیے صرف ہوں. اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آنا ہے، تشریف لائیں گے وہ، تو انقلاب بھی آئے گا، سارے معاملات ہوں گے. لیکن اس سے پہلے ہم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی ان کے لشکر میں ہم شامل ہوں. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ کوشش اور تگ و دو کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین آمین.